اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں بیانات جاری ہیں، تو 1 سے 23 بیان جو ہے وہ ہو چکے، اور یہ ایپیسوڈز تو آج ایپیسوڈ نمبر 24 نمبر ہے۔ یہ تمام ایپیسوڈ ایک جیسے نہیں ہیں، قرآن پاک کی آیات میں سے ہی ہے یا حدیث میں سے، تو سب مختلف ہیں۔ آیات کا مفہوم مختلف ہے، کانٹیکسٹ مختلف ہے، کن لوگوں کی تقویٰ کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، کیا ان لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے تقویٰ نہیں اختیار کیا۔ مختلف قوموں کی جو ہے وہ بات ہے، مختلف پیغمبروں کے پیغامات ہیں اس میں کہ انہوں نے کیا کہا لوگوں کو تقویٰ کے متعلق۔ تو اس لیے تمام جتنے بھی بیان ہیں ابھی کافی اختتام کے نزدیک پہنچ رہے ہیں تو یہ سب سننے والے ہیں، ایک سے آگے سب روزانہ ایک سن لیں اپنا، تو بہت اچھا ہوگا ڈیلی بیسس پہ۔ تو اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ سن کے تو بس وہ، یہ تو زندگی بھر سننے والے ہیں۔ تقویٰ آخر تقویٰ ہی ہے انسان کی جو عظمت اور عزت، اور اللہ کے نزدیک جو لوگ محبوب ہیں، اللہ جن کو پسند کرتا ہے وہ متقین ہیں۔ تو تقویٰ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا آپ کو متقین میں سے، تو فلاح ہو گئی، آپ کی کامیابی ہو گئی۔ تو اسی کے لیے کوشش، اور ساری زندگی جو ہے، کوئی جوان ہے، کوئی مڈل ایج میں ہے، کوئی آخری عمر میں ہے، خاص طور پہ آخری عمر میں تو بہت ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کمی پہلے رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ جو سال دیے آگے، تو اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی اور طلب کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو تقویٰ کی تعریف، اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے فائدے بیان ہو چکے ہیں پہلے بہت بیانوں میں، خاص طور پہ بیان 1 اور 2 اور اس کے بعد بھی۔ تو مختصراً یہ کہ تقویٰ کیا ہے، یہاں بھی آیت آئی کہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطیع اللہ و رسول، تو اور رسول کی جو ہے وہ اطاعت، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہیں اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، رسول نے جو بھی بتایا ہے ان کو پہ عمل کرنا۔ تو یہی ہے تقویٰ، اور برائی کے نزدیک نہ جانا، اگر نزدیک جا کے کوئی ہو ایسے تو پھر واپس آ جانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، آخرت کے عذاب کا خوف اور ڈر، اس سے آدمی جو ہے وہ واپس آ جائے اور بچ جائے، گناہ سے، برائی سے بچ جائے، اور نیکی کے جو کام ہیں ان میں خوش دلی کے ساتھ وہ کام کرے۔ نیکی کے کوئی بھی کام ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، سب جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں اس کے مطابق وہ کرے۔ نمازیں ہیں، اس میں روزے ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ، اپنے خاندان کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، ہمسائے کے حقوق، رزق حلال کمانا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا پھر اس کو۔ تو یہ سب تقویٰ متقین کے یہ اعمال ہیں اور ان کی صفات ہیں، اور مختلف آیات میں مختلف انداز سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو تقویٰ کی جو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے متقین کو، ان کو پسند کرتا ہے، تو اصل نیکی جو ہے بندہ کی وہ تقویٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب، یہ روایت اور حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کسی نے، تو تقویٰ، یا اصحابہ جو کرام تھے ان نے بھی کسی نے پوچھا، تو یہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو متقی ہے، سب سے زیادہ جو تقویٰ والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنی خواہشات جو ہے اس کو قابو میں رکھنا، اور خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات میں جو ہے پوری زندگی گزار دینا اسی کے مطابق، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھا جائے، اور خواہشات جو ہے وہ
جو ہے اس کو اس حد تک نہ بڑھا دے کہ وہ بدی برائی کی طرف، اور شیطان جو ہے وہ ان پہ قبضہ کر لے ان کے نفس پہ، اور وہ جو ہے نا اصل جو تقویٰ کا راستہ ہے اس سے ہٹ جائے۔ تو اس بیان میں جیسے میں نے کہا کہ مختلف آیات جو ہیں قرآن مجید کی، جیسے میں نے کہا کہ 150 سے زیادہ ہیں یہ جس میں تقویٰ اور متقین کا ذکر آتا ہے، تو ہر ایک آیت کا مفہوم، اس جگہ کانٹیکسٹ اور مضمون، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے، کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ دیکھنا ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں آج سورہ نور اور سورہ فرقان کی کچھ آیات کا بیان ہوگا جس میں تقویٰ اور متقین کا بیان ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ 34 آیت ہے سورہ النور کی، اس میں فرمایا، آیت جو 34 ہے وہ ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کا ترجمہ، اور یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام جو واضح ہیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحتیں متقیوں کے لیے، یعنی تقویٰ والوں کے لیے ہی ہیں نصیحتیں، جنہوں نے خواہش جو رکھتے ہیں نیکیوں کی، اور جو متقین ہیں تو ان کے لیے یہ نصیحتیں ہیں جو تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے نازل کی تھیں کتابیں، تو وہ ان میں بھی احکام بہت واضح ہم نے بتا دیے، مختلف قوموں پہ جو بھی کتاب الہامی ان پہ نازل ہوئیں، تو جیسے تورات ہے، انجیل ہے، یا اس سے پہلے جو صحیفے اور کتب تھیں، تو ان میں یہی بتایا تھا ان سب قوموں کو کہ صاف صاف واضح طور پہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی بتا دی تھی کہ جنہوں نے مانا تو ان کو کیا انجام ہوا، تو جنہوں نے نہ مانا رسولوں کو، آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، تو شرک کرتے رہے، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اب جو متقین تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غور کریں کہ ان کا کیا انجام ہوا، اگر یہ تقوی اختیار وہ بھی کرتے تو ان کو بھی بھلا ہوتا۔ تو اب یہ نصیحتیں ہیں، ان کی نصیحت لیں تو تقوی اختیار کریں۔ یہ متقین کے لیے جو تقوی اختیار کریں تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو بہت اہم پیغام ہے ہمارے لیے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور قرآن پاک جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس میں واضح احکام ہیں، بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا ہے نیکی، کیا ہے بدی۔ تو 2 آپشنز دے دی سب کو، مومنوں کو یا مسلمانوں کو، کہ اب دونوں راستے بتا دیے ہیں، اور دونوں راستوں کا انجام بھی بتا دیا، بھلائی اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری کا اچھا انجام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو نہ کریں گے تو ان کے لیے بھی پھر انجام بتا دیا ہے۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد جو آیت ہے سورہ النور کی 52 آیت جو ہے 52، اس میں فرمایا، 52 آیت جو ہے اس میں یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور ڈرا اللہ سے اور بچا اس کی نافرمانی سے، سو یہی لوگ کامیاب۔ بہترین تعریف میں نے پہلے بتا دی، جو تمہید جو تھی اس میں، کہ تقوی اللہ کی جو ہے فرما برداری اور تابع داری، اور رسول کی جو اطاعت ہے
اور بچتے رہنا گناہوں سے، اور اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ایک دن اور حساب دینا ہوگا۔ تو یہی تقویٰ کا مختصراً یہ ہے، مگر ہر ایک آیت میں تو مفہوم اور کانٹیکسٹ پھر مختلف ہو رہا ہے، آگے تفصیل، مگر خلاصہ جو ہے تقویٰ کی اگر تعریف کی جائے تو وہ یہی ہے جو اس آیت میں ہے۔ تو تفصیل جو ہے پھر آگے مختلف آیات میں پھر مختلف ہے کہ وہ کون سے احکام ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی بتائے مختلف آیات میں، جن کا کہا جا رہا ہے کہ مانو رسول کے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا کیا مطلب ہے، کون سے احکام ہیں جن کی تابع داری کری جائے، وہ الگ الگ ہر ایک آیت کا مختلف ہے، جس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، تو فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اور جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول نے کہا اس کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، اور سنت پہ عمل کرتے ہیں، جیسے رسول نے کیا ویسے ہی کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں گناہ تو نہ ہو جائے، کہیں آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ایک دن، اور نافرمانی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جو رسول کی نافرمانی، اس سے بچتے رہتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور فلاح انہی کے لیے ہے، کامیابی انہی کے لیے ہے، اور جنت انہی کے لیے بشارت ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، جس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ کیا تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا فائدہ جو ہے وہ کامیابی، آخرت میں کامیابی، دنیا میں کامیابی، یہی ہے تو سب سے بڑا فائدہ متقین کا اور تقویٰ اختیار کرنے کا۔ تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ سورہ فرقان کی آیت 15 ہے۔ سورہ فرقان کی آیت جو 15 ہے، اس میں فرمایا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ ترجمہ، ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے؟ جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ متقین جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جنت کا، اور یہ ہے اب آیت، اور اس جیسی اور بھی کئی آیات کہ جہاں متقین جو ہے ان سے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ تو جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، جو ہوگی ان کی جزا بھی اور آخرت کا ٹھکانہ بھی، یعنی ان کے اعمال کا جو صلہ ہے وہ ہے جنت، اور آخرت بہترین جو ہے آخرت کا جو ٹھکانہ یعنی جنت وہ ہوگا۔ تو ان سے پوچھو، کن سے پوچھو؟ جن کا اوپر ذکر ہو رہا ہے، اوپر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو گمراہ تھے اور شرک کرتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو ان پہ عذاب جو ہے وہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کیسا وہ بڑا سخت شدید عذاب ہوگا ان کے اوپر، مشکیں باندھ کر اور ان کو لایا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو ان کا ذکر اوپر ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ جو زندگی انہوں نے گزاری جس کا ان کو سزا مل رہی ہے، آپ یہ زندگی بہتر ان کی تھی جس کا نتیجہ ان کے لیے کیا نکلا جہنم، اور یا ابدی جنت جو اب جنتیوں کو ملنے والی ہے، مل رہی ہے، کہ یہ زندگی اچھی تھی، کہ کیوں انہوں نے وہ زندگی اختیار کی جس میں ان کو دوزخ کی طرف اور سزا کی طرف جانا پڑا۔ تو کیا یہ زندگی اگر اختیار کرتے جو متقین کی زندگی ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا اختیار کرنے والوں سے کیا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح، دونوں کی کامیابی اور اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ تو بہت ہی اچھی، بہت بہترین آیت ہے۔ دونوں کو، گمراہ اور بدعمال لوگ اور جو تقوی اختیار نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اور موت کے بعد جو ان کو اٹھائے جانے کا حساب کا بھی ڈر نہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا وہ بتا دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، رسول کی اطاعت کی، احکام اللہ تعالیٰ کی ان کی پابندی کی، پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو ان کا انجام جو ہے وہ ان کو انجام اور ان کے اچھے نیک کاموں کا بدلہ اور اچھا ٹھکانہ جو آخرت کا ہے اس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بہت عمدہ آیت ہے۔
تو اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت 74. سورہ فرقان میں بھی بہت ہی اور ساری پڑھنے والی ہیں آیات، مگر یہ سلیکٹ چند ایک جو کی ہیں وہ جن میں تقوی اور متقین، مگر تسلسل اگر دیکھیں ان آیات سے پہلے کی جو کافی کچھ آیات ہیں، بعد کی آیات جو ہیں وہی بتاتی ہیں ان کو کہ یہ تقوی اختیار کرنے کا کیا انجام ملے گا، ان کو کیا انعام ملے گا، جو نہ اختیار کریں گے تو ان کو کیا انعام ملے گا، اور مختلف قوموں کے واقعات، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے سبق لو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو کیا ملا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کی تباہی ہلاکت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. تو یہ 74 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اس کا ترجمہ، اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے مالک عطا فرما تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور بنا دے تو ہمیں متقیوں میں مثالی کردار والا. بہترین آیت ہے کہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اس سے پہلی آیات میں بتایا کہ وہ ہیں جو اندھے بہرے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے، جب بھی نبی کوئی ان کو رسول بتاتے تھے تو وہ کان بند کرتے تھے، سنتے نہیں تھے یا غور نہیں کرتے تھے، اور آخرت کے انکاری تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کا تمسخر اڑاتے تھے. ان کا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ یہاں پہ کہ اب جو اچھے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یا اچھائی کیا ہے ان لوگوں کے لیے. اچھائی تو یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں. اگر نیکی کی طرف چل بھی پڑے ہیں پھر بھی دعائیں مانگتے رہیں کہ اس پہ قائم رہے. اور کیا دعا مانگیے، اے ہمارے رب عطا کر تو ہمیں اچھی بیویاں، نیک بیویاں. کتنی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اچھی نیک بیوی ہونا، ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ بیویوں کو اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی اولاد ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہوگی جو نیکی کے راستے پہ ہوں، وہ تقویٰ کے راستے پہ ہوں. بیویاں اور اولاد تو یہ کہا گیا کہ ان کو بھی آپ ترغیب دیں، ان کو بھی کہتے رہیں کہ تقویٰ کا راستہ، پرہیزگاری، نیکی کا راستہ اختیار کریں. یہی اختیار کریں گے تو وہ آپ کے لیے ٹھنڈک ہے. وہ بیوی ہو، وہ اولاد ہو، وہ تقویٰ کے راستے پہ ہوں گی. اور متقین کے جو اوصاف ہیں ان کو ہی وہ اپنائیں گی، تو تبھی وہ آپ کے لیے سکون اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثال سے بتا دیا، اور دعا بھی کرو اس کے لیے، اور بتا بھی دیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیسے ہوں گی. وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو نیک اعمال ہیں ان کو کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے، خواہ وہ بیویاں ہوں یا اولاد ہو. ان میں سے کوئی بھی اگر نیکی کے راستے پہ نہیں ہے، تقویٰ کے راستے پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان میں نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوں گی. اور اس کے لیے مثال پہلے سب سے آپ خود بنیں، خود تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور پھر بیوی کو اور پھر اولاد کو بھی کہتے رہیں تو وہ بھی اسی پہ آ جائیں. تو تبھی سکون ہے، گھر کا بھی سکون، اور فیملی، اور جھگڑے آپس میں نہیں ہوں گے، اسٹریس نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگی. جب سب ایک ہی راستے پہ ہوں گے، الائن ہوں گے تقویٰ کے راستے پہ اور متقیوں کے اوصاف کے جو ہیں اس پہ وہ سبھی چلیں گے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہوگا، پھر بہت سکون رہے گا زندگی. تو یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی یہاں پہ یہی ہے کہ ایسے جو متقین ہوں گے، جن کو خود بھی تقویٰ اختیار کیا اور ان کے بیوی اور اولاد بھی وہ بھی تقویٰ پہ ہوں گے اور نیک اعمال کرتے ہوں گے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک و سکون بن جائے گے. تو ایسے متقین کی مثال تو یہ ہے کہ ان کو ہم امام بنا دیں گے. متقیوں کے بھی امام، وہ تو متقیوں کے بھی جو امام ہوں گے جنہوں نے خود بھی تقویٰ اختیار کیا، ان کی بیوی اور اولاد اور سب نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ان کو تو مثالی کردار والے ہیں، یہ لوگ مثالی ہیں. یعنی امام کا مطلب کہ متقیوں سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے متقین کا، یہ ان میں سے ہوں گے. تو بہت
خاص اور بہت ہی عمدہ آیت ہے یہ 74 سورہ الفرقان کی. تو اس کی میں نے کافی حد تک بتا دی ہے. یہ کیا اس کا تفسیر بھی. تو یہ بہترین دعا ہے. یہ جو ہے بہت بہت ہر وقت ہر روز یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجھے بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے اور میری بیوی کو اور میری اولاد کو، تاکہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ٹھنڈک تبھی بنے گی جو وہ آپ سب گھر والے تقوی پہ ہوں گے، سب نمازیں کی پابندی کریں، زکوٰۃ روزے کی پابندی، اور جو احکام باقی اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، رزق حلال کمانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب جو بھی ہے احکام ان کو پابندی کرنا. تو یہی ہے، اور یہ کر لو تو بس گھر میں بھی سکون، نہ ڈپریشن ہوگی، نہ اسٹریس ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بہت ہی اہم پیغام ہے. یہ ان آیات میں یہ جو خاص طور پہ یہ جو آیت ہے اس میں بہت اہم پیغام ہے کہ گھر کے حالات جو ہیں کیسے ہوں تاکہ سکون ہو اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد. وہ تبھی ہوگا جو آپ خود تقوی اختیار کریں اور ان کو بھی تقوی اختیار کرنے کا کہیں. تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف آپ کا ہی تقوی اختیار کرنا کافی نہیں ہے. آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون اور تبھی ہے کہ بیوی اور آپ کی اولاد سب وہ بھی تقوی پہ ہوں، تو پھر گھر کا سکون ہوگا اور امن ہوگا اور سٹریس نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ توکل ہوگا، شکر و صبر آپ کرتے ہوں گے سب مل کے. تو بہت اہم آیات تھیں یہ تقوی المتقین کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی سننے والے ہیں ان کو توفیق دے کہ تقوی کا راستہ اختیار کریں جیسے. اور یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ جو بہت اہم دعا ہے یہ تقوی کی دعا. تقوی کی خاص دعا یہ ہے. یہ شاید قرآن میں اور جگہ بھی کہیں ہو، مگر یہ بہترین دعا ہے تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی انسان کو یہ طاقت اتنی بخشتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو کہ وہ توفیق دے آپ کو شکر کرنے کی، صبر کرنے کی، توکل جو اختیار کرنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے عذاب اور حساب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ مبشر مبعوث.